فون بند کر کے میں نے دیکھا ظفر بھی اپنے بیڈ روم سے باہر آ گیا تھا اور میری فون پر بات چیت ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے۔ ظفر نے مجھے اپنی جانب متوجہ پایا تو بولا۔ میں نے ظفر کی بات سن کر اپنا سر ہلایا اور زینے کی جانب بڑھ گیا۔ زینے سے نیچے اتر کر میں نے دیکھا کہ زرینہ موسی نے ہال میں بکھری ہوئی چیزوں کو ترتیب سے رکھ دیا ہے اور ہال کو کافی حد تک صاف بھی کر دیا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی نکال کر اس پر بیٹھ گیا۔ صاحب، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ زرینہ ماسی نے مجھے ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھا دیکھا تو بولی، ہاں بنا دو۔ میں نے جواب دیا۔ میرے ماتھے پر فکر کی گہری شکنیں تھیں۔ میں سیما کے متعلق سوچ رہا تھا اور یہ راجیش اودھا کون ہے اور اس نے سیما پر کیوں قبضہ کیا ہے اور وہ ظفر کو کیوں مارنا چاہتا تھا۔ میں فکر مندی سے مکان کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس مکان میں کسی بڑی شیطانی قوت کے ہونے کا احساس میری چھٹی حس مجھے دلا رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، ساتھ ہی موجودہ صورتحال کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ڈاکٹرز کا مخصوص بیگ پکڑے اندر داخل ہوا۔ مجھے ہال میں اکیلا بیٹھا دیکھا تو تھوڑا جھجک گیا۔ میں ڈاکٹر تکریم علی ظفر نے مجھے فون کیا تھا کہ اس کی وائف سیما کی طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر تکریم نے احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ جی ہاں، سیما کی طبیعت خراب ہے۔ ظفر اور سیما بیڈ روم میں ہیں۔ میں نے ڈاکٹر تکریم سے کہا تو وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے زینے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید ڈاکٹر تکریم ظفر کا فیملی ڈاکٹر ہے، اسی لیے اسے ظفر کے بیڈ روم کا راستہ معلوم ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر تکریم اور ظفر واپس ہال میں آئے۔ سیما کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہے، ایسی حالت میں اس کا بلڈ پریشر بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہال میں آنے کے بعد ڈاکٹر تکریم علی نے ظفر سے کہا تو ظفر فکر مندی سے سر ہلانے لگا۔ میں نے سیما کو دوا دے دی ہے، 4-5 گھنٹے وہ پرسکون سوتی رہے گی۔ آپ یہ مزید دوائیں میڈیکل سٹور سے منگوا لیجئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر تکریم نے دوبارہ ظفر سے کہا اور پھر اپنا لیٹر پیڈ نکال کر اس پر دوائیں لکھنے لگا۔ دوائیں لکھنے کے بعد ڈاکٹر تکریم نے وہ پرچہ ظفر کے حوالے کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر سلام کرتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ ظفر بھی انہیں چھوڑنے کی غرض سے ان کے ساتھ باہر کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ظفر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ بھی ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان طویل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ بالآخر خاموشی کا طویل دورانیہ میں نے توڑا اور بات چیت کی غرض سے سیما کی طبیعت پوچھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ سیما کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہے، جو خطرناک بات ہے۔ ظفر نے جواب دیا۔ میں پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سر، یہ راجیش اودھا کون ہے؟ ظفر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سر نیاز علی کو بھی فون کیا تھا مگر انہیں بھی کچھ نہیں معلوم۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں معلوم کریں، شاید کسی کو راجیش اودھا کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے ظفر کو جواب دیا۔ صاحب، آپ نے کیا کہا؟ کیا نام لیا؟ ماسی زرینہ جو میز پر چائے رکھ رہی تھی میرے منہ سے راجیش اودھا کا نام سن کر گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے چائے چھلک کر میز پر گر پڑی۔ ماسی زرینہ دھیان سے، ابھی چائے سر و صاف کے کپڑوں پر گر جاتی۔ ظفر نے زرینہ کو تنبیہ کی مگر زرینہ نے ظفر کی بات ہی نہیں سنی، بس وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کیا نام لیا صاحب؟ ماسی زرینہ نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا۔ راجیش اودھا۔ کیا تم راجیش اودھا کو جانتی ہو؟ میں نے ماسی زرینہ کے سوال کا جواب دینے کے بعد خود بھی سوال کیا۔ میری نظریں ماسی زرینہ پر گڑی ہوئی تھیں۔ ماسی زرینہ نے میرے سوال کا جواب اثبات میں سر ہلا کر دیا تو میں کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے راجیش اودھا اور تم کیسے جانتی ہو اسے؟ میں نے جلدی سے ماسی زرینہ سے پوچھا۔ ظفر بھی حیرت سے ماسی زرینہ کو دیکھ رہا تھا۔ جس شخص کے متعلق ہم پریشان ہو رہے تھے، ماسی زرینہ اس کے بارے میں جانتی تھی۔ یہ نام میں نے اکثر اپنے بڑے دادا سے سنا ہے۔ ماسی زرینہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔
بڑے دادا، عجیب سا رشتہ سن کر میں بڑبڑایا۔ بڑے دادا میرے دادا کے بڑے بھائی ہیں، اس لیے ہم انہیں بڑے دادا کہتے ہیں۔ ماسی زرینہ نے عجیب رشتے کے متعلق وضاحت کی تو میں سر ہلانے لگا۔ تمہارے بڑے دادا سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے ماسی زرینہ سے پوچھا۔ بڑے دادا ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ماسی زرینہ نے جواب دیا۔ تم اپنے بڑے دادا سے مجھے ملوا سکتی ہو؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ بڑے دادا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ تر گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کو ان سے ملنا ہے تو میرے گھر چلنا ہوگا، ماسی زرینہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اسی وقت تمہارے بڑے دادا سے ملنا چاہوں گا۔ میں نے ماسی زرینہ سے کہا، سر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ظفر بھی خوشی سے کھڑا ہو گیا، مگر سیما کو اس حالت میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے فکر مندی سے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، میں اپنے پڑوسی آفندی صاحب کی وائف کو بلوا لیتا ہوں، وہ ہمارے آنے تک سیما کے پاس رہیں گی۔ ظفر نے مجھے جواب دیا اور میری بات سنے بغیر تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ راجیش اودا کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ ظفر کے جانے کے بعد میں نے ماسی زرینہ سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، یہ نام میں نے اکثر بڑے دادا کے منہ سے سنا ہے، ماسی زرینہ نے جواب دیا۔ تم یہیں ہنزا کی رہنے والی ہو؟ میں نے ایک بار پھر ماسی زرینہ سے پوچھا۔ ہم نسلوں سے ہنزا والی میں رہ رہے ہیں، ماسی زرینہ نے جواب دیا۔ اسی وقت بیرونی دروازے سے ظفر گھر میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی مقامی عورت تھی۔ اس عورت نے مجھے ادب سے سلام کیا تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ سر و صاف، یہ ہماری پڑوسن مسز آفندی ہیں۔ ظفر نے اس خاتون کا تعارف کروایا۔ سیما اوپر بیڈ روم میں ہے، ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا ہے، وہ 4-5 گھنٹے سوتی رہے گی۔ بس ہم لوگ ابھی واپس آ جاتے ہیں، ظفر نے مجھے کہنے کے بعد مسز آفندی سے مخاطب ہوا تو مسز آفندی سر ہلاتے ہوئے زینے کی جانب بڑھ گئیں۔ چلیے سر، مسز آفندی کے جانے کے بعد ظفر نے مجھے مخاطب کیا تو میں اور ماسی زرینہ ظفر کے پیچھے پیچھے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں ماسی زرینہ ظفر کی کار میں بیٹھنے لگے۔ بڑے دادا سے ملنے ماسی زرینہ کے گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ ہنزا ویلی کی ٹیڑھی میڑھی پر خطر سڑکوں پر 10 منٹ کے سفر کے بعد کار ایک مضافاتی آبادی میں پہنچ گئی۔ ماسی زرینہ کی نشاندہی پر ظفر نے ایک پرانے سے مکان کے سامنے کار کو روک دیا۔ کار رکتے ہی زرینہ پھرتی کے ساتھ کار سے نیچے اتری اور خستہ حال مکان کے دروازے کے پاس پہنچی۔ میں اور ظفر بھی کار سے نیچے اترے۔ زرینہ نے آگے بڑھ کر بند دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ آئیے صاحب، زرینہ دروازہ کھولنے کے بعد بولی اور مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ میں اور ظفر بھی زرینہ کے پیچھے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ گھر کافی پرانا تھا مگر مضبوط بنا ہوا تھا۔ میں نے گھر کے اندر داخل ہو کر گھر کے چاروں جانب نظریں دوڑائیں۔ گھر کی دیواروں سے خستہ حالی جھلک رہی تھی۔ اماں، یہ میرے صاحب لوگ ہیں، بڑے دادا سے ملنے آئے ہیں۔ گھر کے اندرونی حصے سے ایک بڑی عمر کی عورت آئی تو زرینہ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا۔ اس عورت نے ہمیں دیکھتے ہی اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہمیں سلام کیا۔ وہ عورت زرینہ ماسی کی ماں ہے۔ بڑے دادا کہاں ہیں؟ سلام کے بعد زرینہ نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، زرینہ ماسی کے ماں نے جواب دیا تو زرینہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی اور ساتھ ہی مجھے اور ظفر کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں اور ظفر بھی زرینہ کے پیچھے پیچھے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اندر ایک لمبی راہداری تھی۔ اس راہداری کے کونے میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ زرینہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی۔ میں اور ظفر بھی زرینہ کے پیچھے اس بند دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر زرینہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نقاہت زدہ بوڑھی آواز باہر نکلی۔ بڑے دادا، میں ہوں زرینہ۔ زرینہ ماسی نے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ آ جاؤ زرینہ۔ زرینہ اندر داخل ہو گئی۔ زرینہ کے پیچھے میں اور ظفر بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سا کمرہ ہے۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانا پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر ایک بوڑھا آدمی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ کمرے میں چاروں طرف کتابیں ریک میں سلیقے سے رکھی ہیں۔
شاید بڑے دادا کو مطالعے کا شوق ہے۔ میں نے کمرے میں رکھی کتابیں دیکھ کر سوچا، بڑے دادا یہ میرے صاحب لوگ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد زرینہ نے بڑے دادا سے ہمارا تعارف کرایا۔ میں نے اور ظفر نے بڑے دادا کو سلام کیا تو بڑے دادا ہمارے سلام کا جواب دینے کے لیے پلنگ سے اٹھنے لگے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیے۔ میں بڑے دادا کے پلنگ کے پاس ہوتا ہوا بولا اور بڑے دادا سے ہاتھ ملایا۔ بڑے دادا یہ آپ سے راج، زرینہ نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کے بات کاٹ دی۔ زرینہ اس بارے میں بھی بات کر لیں کہ پہلے بڑے دادا کی خیر خیریت تو پوچھ لیں۔ میں نے جلدی سے زرینہ کی بات کاٹی۔ دراصل میں پہلے بڑے دادا سے تھوڑی دوستی پیدا کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ بے تکلف ہو کر راجیش اوجھا کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیں۔ زرینہ بھی میرا مقصد سمجھ گئیں، لہٰذا وہ خاموش ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ ہم تنہائی میں بڑے دادا سے گفتگو کر سکیں۔ میں بڑے دادا سے بات چیت کرنے لگا، ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا اور ان کے مشاغل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ بڑے دادا ہنزا ویلی میں پوسٹ ماسٹر تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن پر گزارا کر رہے ہیں۔ انہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ اپنی پینشن کا بڑا حصہ کتابوں کی خریداری پر خرچ کرتے ہیں۔ کافی دیر تک میں بڑے دادا سے بات چیت کرتا رہا، ہمارے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی۔ ظفر خاموشی سے بیٹھا ہماری بات چیت سن رہا تھا، کبھی کبھی بیچ میں لقمہ دے دیتا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ کافی دیر بات چیت کے بعد بڑے دادا نے مجھ سے پوچھا، بڑے دادا آپ راجیش اوجھا کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ میں نے اپنی آواز کو کافی پراسرار بناتے ہوئے بڑے دادا سے پوچھا، کیا نام لیا تم نے؟ بڑے دادا میرے منہ سے راجیش اوجھا کا نام سن کر جیسے اچھل پڑے۔ راجیش اوجھا؟ میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ تو تم راجیش اوجھا کو کیسے جانتے ہو؟ بڑے دادا نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود سوال داغ دیا۔ راجیش اوجھا کا نام سن کر بڑے دادا کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے تھے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ آپ بتائیے، آپ راجیش اوجھا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے بڑے دادا کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دوبارہ کیا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم راجیش اوجھا کا نام کیسے جانتے ہو؟ بڑے دادا بھرے لہجے میں بولے تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر میں نے بڑے دادا کو سیما کی حالت کے متعلق بتایا اور یہ بھی بتایا کہ سیما کے منہ سے بے ہوش ہوتے ہوئے راجیش اوجھا کا نام نکلا تھا۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے اپنا انتقام لینے کے لیے، وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آ گیا۔ بڑے دادا میری بات سن کر بڑبڑانے لگے۔ کون تھا راجیش اوجھا؟ بڑے دادا بتائیے، کون تھا راجیش اوجھا؟ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ شیطان تھا وہ، بہت بڑا شیطان، کالی ماتا کا بھگت تھا، کالی ماتا کا پجاری۔ بڑے دادا بددستور ٹرانس کی حالت میں بڑبڑا رہے تھے۔ بڑے دادا پلیز مجھے بتائیے، راجیش اوجھا کون تھا، کیا تھا؟ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں بھرا اور بڑے دادا کو دیتے ہوئے کہا۔ بڑے دادا نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پورے گلاس کا پانی پی لیا۔ پانی پی کر بڑے دادا نے گلاس مسحری کے سائڈ میں رکھا اور اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے کمرے کی چھت کو گھورنے لگے۔ شاید وہ راجیش اوجھا کے متعلق یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہنزا ویلی کی مشرق کی سمت کافی ہندو گھرانے آباد تھے۔ وہ ہندو گھرانے امن و شانتی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اپنی پنچایت تھی، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے۔ ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم بہت گہری ہے۔ برہمن ان کی سب سے اونچی ذات ہے، اس کے بعد چھتری اور ویشیہ کی ذاتیں ہیں، جبکہ ہندو مت میں سب سے نچلی ذات شودر کی ہے۔ شودر لوگوں کو ہندو مت میں اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی شودر کا سایہ بھی کسی برہمن پر پڑ جائے تو برہمن کو گنگا کے پانی سے نہا کر پاک ہونا پڑتا ہے۔ شودر کو کسی بھی ہندو کے برابر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہندو مت میں شودر کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ راجیش اوجھا کا تعلق
ہندوؤں کی شودر ذات سے تھا۔ اس کے ماتا پتا اونچی ذات کے ہندوؤں کے گھروں میں غلاظت اٹھانے کا کام کرتے تھے۔ راجیش گو کہ نچلی ذات کا ہندو تھا مگر وہ بے حد ذہین تھا۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ راجیش اسکول جانا اور پڑھنا چاہتا تھا مگر اس وقت صرف اونچی ذات کے ہندوؤں کے بچے ہی اسکول جا سکتے تھے۔ کسی نچلی ذات کے ہندو کے بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لہٰذا راجیش اسکول میں داخلہ نہ لے سکا جس کا اسے بہت ملال تھا۔ راجیش بچپن ہی سے سارا دن کالی ماتا کے مندر میں بیٹھا رہتا اور وہاں بیٹھا مختلف جاب کرتا رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ راجیش نے کالا جادو سیکھ رکھا تھا اور وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ راجیش کا تعلق گاؤں کے دیگر لوگوں سے برائے نام تھا۔ وہ مہینوں اپنے گھر بھی نہیں جاتا تھا، بس کالی ماتا کے چرنوں میں پڑا رہتا تھا۔ بڑے دادا یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے اور میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگے۔ میرے چہرے پر فکر کی گہری شکنیں تھیں۔ میں غور سے بڑے دادا کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑے دادا کچھ دیر میری جانب دیکھتے رہے، پھر گویا ہوئے۔ شکنتلا برمن خاندان کی لڑکی تھی۔ جانے کب شکنتلا اور راجیش اودا کے درمیان پریم کا پودا کھلا اور تناور درخت بن گیا۔ وہ دونوں دنیا کی نظروں سے چھپ چھپ کر ملنے لگے، مگر کب تک عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، وہ دونوں بھی پکڑے گئے۔ جس وقت ہندو لڑکے ان دونوں کو پکڑ کر گاؤں میں لائے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اونچی ذات کے ہندو راجیش کی اس جرات پر بہت سیخ پا ہوئے کہ اس نے ایک اونچی ذات کی لڑکی سے پریم کیا۔ وہ بہت طیش میں تھے۔ فوراً پنچایت بلائی گئی اور پنچایت کے مکھیا نے شکنتلا اور راجیش کو موت کی سزا کا حکم دیا۔ ان دونوں کو کالی ماتا کے مندر کے سامنے میدان میں لایا گیا۔ اس وقت اماوس کی رات تھی۔ گاؤں کے لڑکوں نے مشعلیں روشن کر کے کالی ماتا کے مندر کے سامنے میدان کو روشن کیا ہوا تھا۔ مکھیا کے حکم پر راجیش اور شکنتلا کو زہر پلا کر مرتیو دنڈ دیا جانے لگا۔ مکھیا نے خود آگے بڑھ کر راجیش اور شکنتلا کے منہ میں زہر کا پیالہ انڈیلا۔ راجیش نے کافی مزاحمت کی مگر ہندو لڑکوں نے اس کا منہ زبردستی کھولا اور مکھیا نے راجیش کے منہ میں زہر انڈیل دیا۔ زہر جیسے ہی راجیش اور شکنتلا کے جسم کے اندر پہنچا، وہ دونوں تڑپنے لگے۔ ان کے منہ اور ناک سے خون بہہ نکلا، مگر اس وقت اس حالت میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے۔ مگر جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آتے، لڑکے ان دونوں کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ کر پھر دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے۔ راجیش اور شکنتلا پھر ایک دوسرے کی جانب رینگتے ہوئے بڑھنے لگتے اور لڑکے انہیں گھسیٹ کر ایک دوسرے سے دور کرتے رہے، مگر ان دونوں نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اونچی ذات کے ہندو یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک نیچ ذات والا لڑکا ان کی لڑکی کا ہاتھ پکڑے؟ لہٰذا اونچی ذات کے ہندوؤں نے راجیش اور شکنتلا کے ہاتھوں پہ لاٹھیاں برسائیں، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ شکنتلا راجیش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی راجیش کے قریب لائی اور اس نے راجیش کے سینے پر سر رکھا اور آخری بار اپنی بند ہوتی آنکھوں سے راجیش کو دیکھا اور راجیش کے سینے پر سر رکھ کر دم توڑ دیا۔ شکنتلا کے مرتے ہی راجیش کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجیش کا سارا جسم اس کے اپنے خون میں نہایا ہوا تھا۔ راجیش نے اپنے زخمی ہاتھ بلند کیے اور زور زور سے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ راجیش کے منتر پڑھتے ہی ہوائیں تیز چلنے لگیں، درختوں سے سوکھے پتے گرنے لگے، ہوائیں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں، ایسا لگا جیسے آندھی آ گئی ہو۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وقت راجیش اودا زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ مکھیا، جس طرح تو نے میری شکنتلا کو مرتیو دنڈ دیا ہے، میں تیرے سارے ونش کو مرتیو دنڈ دوں گا۔ یاد رکھنا مکھیا، میں لوٹ کر آؤں گا۔ جے کالی ماتا۔ راجیش کی دھمکی سن کر سب لوگ دھک سے رہ گئے۔ راجیش آسمان کی جانب دیکھ کر پھر منتر پڑھنے لگا۔ اچانک آندھی کی رفتار تیز ہو گئی، میدان میں جلتی ہوئی ساری مشعلیں بجھ گئیں، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اسی وقت کالی ماتا کے مندر کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مندر سے ایک تیز روشنی نکلی۔
اس روشنی نے میدان کے وسط میں کھڑے راجیش کو اپنا حصار میں لے لیا تو راجیش کے پیر زمین سے اوپر اٹھ گئے اور وہ روشنی سے حصار میں اڑتے ہوئے کالی ماتا کے مندر کے اندر چلا گیا۔ راجیش کے مندر کے اندر جاتے ہی مندر کا دروازہ ایک بار پھر آپ بند ہو گیا۔ مندر کا دروازہ بند ہوتے ہی آندھی چلنا بھی بند ہو گئی اور بجھی ہوئی تمام مشلیں خود بخود جل اٹھیں۔ مجھ سمیت تمام لوگوں پر یہ سب دیکھ کر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہر شخص ڈرا سہما اپنی جگہ کھڑا تھا۔ آخرکار کچھ دیر بعد چند بہادر نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کالی ماتا کے مندر کا دروازہ کھولا۔ مندر کا دروازہ کھلا تو سب دھک سے رہ گئے کیونکہ مندر کے اندر راجیش اودھا موجود نہیں تھا۔ حالانکہ مندر میں جانے اور آنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ دروازہ، مگر دروازہ تو بند تھا۔ آخر راجیش کہاں چلا گیا؟ یہ بات مجمع میں کھڑا ہر شخص سوچ رہا تھا۔ پھر مکھیا ہمت کر کے مندر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی مندر میں داخل ہوئے۔ مندر میں داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ کالی ماتا کے چرنوں میں ایک مورتی پڑی ہے، آدھی فٹ لمبی۔ وہ سیاہ مورتی کالی ماتا کے چرنوں میں اسی طرح پڑی ہوئی تھی جیسے کالی ماتا کے چرنوں میں ماتھا ٹیک رہی ہو۔ مکھیا ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس نے وہ سیاہ مورتی اٹھائی اور سیدھی کر دی تو سب حیران رہ گئے کیونکہ اس سیاہ مورتی کی شکل راجیش اودھا سے بالکل مل رہی تھی۔ سب لوگ ڈر گئے مگر مکھیا نے ہمت دکھائی اور لڑکوں کو لکڑیاں جمع کر کے آگ دہکانے کا حکم دیا۔ منٹوں میں کالی ماتا کے مندر کے باہر آگ دہکائی گئی۔ مکھیا نے وہ مورتی آگ میں ڈال دی۔ آگ کافی دیر تک جلتی رہی۔ جب آگ بجھی تو سب حیران رہ گئے کیونکہ آگ نے مورتی کو جلایا نہیں۔ آگ میں کافی دیر رہنے کے باوجود اس مورتی کا کچھ نہیں بگڑا۔ پھر مکھیا کے کہنے پر چند نوجوانوں نے مورتی پر بڑے بڑے پتھر برسائے مگر ان پتھروں کی ضربوں نے بھی مورتی کو کوئی گزند نہیں پہنچایا۔ آخر پنچایت کے بڑوں کے فیصلے پر مورتی کو دور جنگل میں ایک گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد سب لوگ کافی عرصہ ڈرے سہمے رہے۔ ہر رات لوگوں کا خیال ہوتا کہ راجیش واپس آ جائے مگر جب کافی عرصے تک جب کچھ نہیں ہوا تو سب لوگ مطمئن ہو گئے اور پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا اور ہنزا کے بہت سے ہندو بھارت چلے گئے۔ ان جانے والوں میں مکھیا بھی شامل تھا۔ بڑے دادا ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ مورتی جو ظفر کے گھر کے گارڈن سے ملی وہ راجیش اودھا کی ہے۔ میں بڑبڑایا تو بڑے دادا اس بات میں سر ہلانے لگے، یعنی راجیش اودھا نے اپنی کالی شکتیوں سے اپنی موت کو ٹال دیا اور خود کو ایک مورتی میں قید کر لیا۔ میں پھر سوچتے ہوئے بڑبڑانے لگا، ہاں راجیش اودھا کالی شکتیوں کا ماہر تھا۔ وہ کالی ماتا کا سب سے بڑا بھگت، سب سے بڑا پجاری تھا۔ میری بات سن کر بڑے دادا بھی بول اٹھے۔